انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے کٹتا ہے، انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مشقتوں میں پڑتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے اللہ کو چھوڑ کر مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارے، پریشانیوں میں دوسروں کو پکارے، اوروں کو پکارے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ تو ہم نے بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ باپ کے سامنے اگر بیٹا یہ کہہ دے کہ میرا باپ کیوں نہیں ہے، میرا باپ یہ ہے، وہ اپنی ماں پر تہمت لگا رہا ہے، تو باپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ ہاں جی۔ اسی طرح خامد دوسری شادی کر لے تو بیوی کو کتنا غصہ آئے گا؟ جب عورت کمزور ذات ہو کر اپنے شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، مرد اور باپ کمزور ہو کر اپنے شریک کو برداشت نہیں کر سکتے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ جو قوی، جو شدید العقاب ہے، وہ اللہ اپنے شریک کو، شہیم کو کیسے برداشت کرے؟ اس لیے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہ مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا تم اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، تم اللہ ہی کو پکارو۔ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن کریم کو تفسیر سے پڑھیں، تو قرآن کریم انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے۔ جو انسان جتنا قرآن پاک سے دور ہوگا وہ اتنے ہی گمراہی کے اندر دھنسے گا، جو جتنا قرآن پاک سے دور ہوگا وہ اتنے ہی جہنم کے قریب ہوگا، جو جتنا قرآن پاک سے دور ہوگا وہ اتنے ہی جنت سے دور ہوگا، جو جتنا قرآن کریم سے دور ہوگا وہ اتنے شرک کے قریب ہوگا اور توحید سے دور ہوگا۔ تو قرآن کریم 7واں پارہ سورہ انعام کے اندر اللہ پاک نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے لوگ مشرک تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے،
حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی مشرک تھے، اور وہ بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ 3 کام کرتے تھے: بتوں کو بنانا، بتوں کو سجدہ کرنا اور بتوں کو فروخت کرنا، اور ہر تکلیف کا بت الگ تھا۔ یہ بیماری کا بت ہے، یہ شفا کا بت ہے، یہ اولاد کا بت ہے، یہ عزت کا بت ہے، یہ ذلت کا بت ہے، یہ سفر میں جانے کا بت ہے، یہ سفر سے واپس آنے کا بت ہے۔ الگ الگ مورتیاں بنائی ہوئی۔ وہ بت بنا کر ایک ٹوکرا بنایا آزر نے، اور سارے چھوٹے چھوٹے بت اور مورتیاں کھلونے کی طرح اس ٹوکرے میں رکھی، اور گلی محلوں کا بازاروں کا چکر لگا رہا ہے آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لے لو صنم، لے لو صنم، لے لو بت، لے لو بت، لے لو ٹھاکر، لے لو ٹھاکر، جس جس جنت جانا ہے، جس جس نے جنت میں جانا ہے بتوں کو خرید دو۔ اب لوگ خرید لیتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا، تھک کے ہار کے بوڑھے تھے، کمزور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بیٹا کاروبار میں میرے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ ان بتوں کو لے کر بیچو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جی ابراہیم علیہ السلام نے ٹوکرے میں بت رکھے، مورتیاں رکھی، اور گلی محلوں کا چکر لگایا، بازاروں کا چکر لگایا، اور کیا کہا؟ لے لو اٹھا کر، لے لو اٹھا کر، جس سے جہنم جانا ہے، لے لو بت، لے لو بت، لے لو صنم، لے لو صنم، جس جس نے جہنم میں جانا ہے۔ اب یہ کون جہنم میں جائے؟ کافر ہو کر بھی جہنم سے نفرت کرتا ہے۔ کسی نے ایک بت بھی نہ خریدا، کسی نے ایک مورتی بھی نہ خریدی۔ واپس آئے تو ٹوکرا بتوں سے بھرا ہوا۔ اسے بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا جی میں تو لے کے آیا، لوگوں نے نہیں خریدا، میں کیا کر سکتا۔ تو 7واں بارے میں جو واقعہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ صبح صبح جب سورج طلوع ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاند، رات کو جب ستارے طلوع ہوئے مغرب کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، یہ ستارے میرے خدا ہیں، یہ ستارے میرے رب ہیں، کیونکہ یہ اونچے بھی ہیں، یہ چمکتے دمکتے بھی ہیں، یہ روشن بھی ہیں۔ اب جب چاند طلوع ہوا تو چاند کی چاندنی میں اکثر ستارے چھپ گئے۔ فرمایا کہ میرا رب چھپنے والا نہیں ہے، میرا رب مخفی نہیں ہے، میرا رب تو ظاہر ہے۔ جب چاند بڑا ہے تو فرمایا کہ میرا رب یہ چاند ہے، چونکہ چاند ستاروں سے بڑا ہے، ساری دنیا کے اندر چاند چاندنی پہنچاتا ہے۔ جب صبح قریب ہوئی، چاند بھی غروب ہو گیا، سورج طلوع ہوا، فرمایا کہ نہیں، میرا رب نہ چاند ہے، میرا رب نہ ستارے ہیں، میرا رب تو سورج ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، میرا رب سورج ہے، کیونکہ یہ بڑا بھی ہے، یہ چمکتا دمکتا بھی ہے، اور اس نے ستاروں کو، چاند کو، سب کو غروب کر دیا، سب کو چھپا دیا۔ شام جب ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں، میرا رب نہ سورج ہے، کیونکہ یہ سارے غروب ہونے والے ہیں، میرا رب تو اللہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔
اور کیا کہا؟ وہ الفاظ کیا ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرہ اس اللہ کے سامنے سیدھا کر دیا، میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کیا، فطر السماوات والارض، جس اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ سمجھا دیا کہ سورج بھی مخلوق ہے، ستارے بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، اور اللہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ خالق ہے۔ اللہ مملوک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ مرزوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ کھانا نہیں کھاتا، ساری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ خود پانی نہیں پیتا، ساری مخلوق کے لیے پانی کے بندوبست کیا۔ اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے اپنی چاہت سے کسی کو بچے، کسی کو بچیاں، کسی کو دونوں، کسی کو ایک، کسی کو لے کر چھین لیا۔ اس کی مرضی، بات صحیح ہے، اس کی مرضی ہے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے، معصوم بچے تھے، تو سمجھانے کے لیے اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں، امی میرا رب کون ہے؟ اب امی تو مشرک تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ابو بھی مشرک تھے۔ کہا کہ بیٹا تم ان باتوں کا کیا پڑی؟ امی مجھے بتاؤ، مجھے پیدا کس نے کیا؟ مجھے کھانا کون دیتا ہے؟ مجھے پانی کون دیتا ہے؟ ہمیں عزت کون دیتا ہے؟ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ہمیں شفا بیماری کون دیتا ہے؟ امی نے بچے کو چپ کرانے کے لیے کہہ دیا کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں، تیرا خدا میں ہوں، کیونکہ بچوں کی ساری ضروریات ماں پوری کرتی ہے، تو کہا کہ تیری ضروریات کو میں پوری کرتی ہوں، لہذا میں تیرا رب ہوں۔ اب بچہ بھی تو ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال جڑ دیا، اگلا سوال کر دیا، اور کہا کہ امی آپ میرے رب ہیں، تو آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا خدا کون ہے؟ امی نے کہا بیٹا تجھے کیا پڑا؟ بچے کو خاموش کرانے کے لیے کہا کہ بیٹا میرا رب تیرا باپ ہے، میرا خدا تیرا ابو ہے، کیونکہ گھر کی ساری ضروریات کو تیرا باپ پوری کرتا ہے، باہر سے سب کچھ وہ لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امی ابو کا رب کون ہے؟ کہیں نہ کہیں جا کر تو مسئلہ رکے گا، اور کہا کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، ابو تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے تو لوگوں کو اللہ پاک کے ساتھ جوڑنا تھا۔ توحید سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، شرک کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں نے کہا کہ تیرے باپ کا جو رب ہے وہ نمرود ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ تیرے رب ہے۔ کہا کہ امی نمرود کا رب کون ہے؟ اب جس کے منہ پہ چپیڑ ماری، اس کو ڈانٹا جھڑکا، بچے تھے ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے، حالانکہ چپیڑ کسی مسئلے کا تو نہیں آتا، مارنا تو کسی مسئلے کے نہیں آلے، اس کو تسلی دو، اس کو چپ کراؤ، اس کو سمجھاؤ، تسلی بخشو آپ بچے کو مطمئن کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ رات کو آئے، ماں نے ساری باتیں بتائی، یہ بات کرتے کرتے باتیں ساری وقت کے بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس تک بات پہنچ کی۔ اب اس نے کہا کہ چونکہ ابراہیم مجھے سجدہ نہیں کرتا، مجھے نہیں پکارتا،
لہذا ابراہیم جو ہے کوئی دکاندار اس کو غلہ نہیں دے، کوئی دکاندار اس کو کھانا نہیں دے، رینجر پولیس اور فوج اور ریکی کرنے والے ایجنسیوں والے سارے اس سے پیچھے لگا دیں کہ جو دکاندار ابراہیم علیہ السلام کو دے گا کوئی بھی چیز، اس دکاندار کا چالان ہوگا، اس کی دکان بند کر دی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ روٹی دینے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، کیا انسان دنیا کی ہر چیز کی ضروریات کو پوری کرنے والا میرا اللہ ہے۔ زمین کی مخلوق ہے، فضا کی مخلوق ہے، ہوا کی مخلوق ہے، دریائی مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، جنگلوں کی مخلوق ہے، زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، سب کو روٹی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ پابندی لگا دی، ابراہیم علیہ السلام بوری لے کر، توڑا لے کر باہر لے گئے کہ میں باہر سے گھر کے لیے غلہ سامان وغیرہ خرید کر لوں، جہاں بھی جائیں لوگوں نے کہا جی معذرت ہے، سوری ہم آپ کو سامان نہیں دے سکتے۔ بھئی کیوں؟ حکومت کا آرڈر ہے، نمرود کا آرڈر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پورے دن گھومتے رہے، پھرتے رہے، دکانوں کا چکر لگاتے رہے، کسی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تھک کے ہار گئے، جسم میں درد، ٹانگوں میں درد، تھکاوٹ، واپس گھر آئے۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ گھر خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے۔ راستہ میں ریت پڑی ہوئی تھی، ریت کا ٹیلا تھا، وہاں سے جتنے ریت اٹھا سکتے تھے وہ ریت توڑے میں ڈالی، بوری میں ڈالی، اور وہ توڑا وہ بوری کندھے میں رکھی اور گھر لے گھر لا کر جو ہی رکھا سامان نیچے۔ اب تھکاوٹ تھی، دن کے چل چل کر پھر کر تھک کے آ رہے انسان کو نیند ویسے بھی میٹھی آئی جاتی ہے۔ جب سو کر اٹھے، آرام کر کے اٹھے ابراہیم علیہ السلام، تو گھر والوں نے بہترین لذیذ روٹیاں تیار کر کے سب دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کہ بھئی یہ غلہ کہاں سے آیا، یہ آٹا کہاں سے آیا۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ جو باہر سے جو بوری توڑا بھر کر لائے تھے، یہ بڑی اچھی چکی سے تم لے کر آئے ہو، بڑا اچھا یہ گوندا جاتا آٹا اور میٹھا بھی ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، ہمیشہ اسی دکان سے اسی چکی سے آٹا لائے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو اللہ ریت سے گندم کو پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ ریت کو گندم کے آٹے میں تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھ گئے کہ اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ جو ہی بندے نے شرک کیا، غیر کو پکارا، اللہ کو چھوڑا، یہ بندہ رب سے دور ہو گیا۔ آپ سارے نبیوں کا کلمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ کون سا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ کون سا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کا کلمہ کون سا؟ یوسف علیہ السلام کا کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے کلمہ عطا کیا۔ اس کلمے کے 2 جز تھے، ہر نبی کے کلمے کے پہلے جز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
کلمے کا دوسرا جز تو تبدیل ہوا نبی کی صفات کے مطابق، پر ہر نبی کے کلمے کے پہلے جز یہی رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے کلمے کی ابتدا ہی نفی سے ہوئی ہے، نفی سے ہوئی ہے۔ لا کیا مطلب؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، چونکہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کلمہ بہت وسیع ہے، یہ کلمہ بہت وسیع ہے۔ لا الہ الا اللہ، عزت دینے والا کوئی نہیں سوائے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، بیٹے دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، زندگی دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، موت دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ ساری دنیا مل جائے ایک بندے کو مارنے کے لیے کہ ہم اس کو مار کر ہی چھوڑیں گے، اور اس کے مقدر میں اللہ نے موت لکھی نہیں ہے، تو کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ سے کہتے ہیں کہ قبر کی رات دنیا میں نہیں آ سکتی، قبر کی رات دنیا میں نہیں آ سکتی، اور دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ نرا دھوکا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جلانے والی ہے، حالانکہ آگ جلانے والی نہیں ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت رب نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو آگ نہیں جلائے گی۔ دریا ہے، سمندر ہے، اس کے اندر صفت ہے ڈبونے کی، غرق کرنے کی۔ جو انسان بھی بغیر کشتی کے، بغیر ساز و سامان کے جائے گا، بغیر پل کے دریا کو کراس کرے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ چاہیں گے تو دریا غرق کرے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو دریا نہیں غرق کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اسی دریا میں چلا گیا، 6 لاکھ کا لشکر ہے۔ کتنے جی؟ 6 لاکھ کا لشکر اسی پانی میں جا رہا ہے۔ پانی رک گیا، پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہوا ہے۔ آخری بندہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا دریا سے پار ہوا تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، 12 لاکھ کا لشکر۔ کتنا؟ فرعون جا کر رک گیا تو فرعون کے وزیر، مشیر، مشورہ دینے والے، غلط گائیڈ کرنے والے، انہیں فرعون کو کہا سارا کیوں رکے؟ تشریف لائیں، شرح لگائیں، آگے بڑھیں۔ یہ دریا تو آپ کے لیے رکا ہے، موسیٰ کو کون جانتا ہے؟ بنی اسرائیل کو کون جانتا ہے؟ وہ تو تمہارے گھروں کے نوکر تھے، وہ تو غلام تھے تمہارے، غلاموں کے لیے بھی دریا رکتا ہے۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب فرعون کا سارا لشکر، 12 لاکھ کا پورا لشکر دریا کے درمیان میں آ گیا، اللہ پاک نے دریا کو کہا بھائی تو کیوں رکا ہوا ہے؟ یا اللہ آپ کا ڈر ہے؟ اللہ نے فرمایا جس کے لیے میں نے کہا تھا وہ تو گزر چکے ہیں۔ آرڈر ہوا، اسی دریا نے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، اور اسی دریا نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو پار کر دیا۔ تو بتاؤ دریا غرق کرنے والا ہے کہ اللہ غرق کرنے والا ہے؟ آگ جلانے والی ہے کہ اللہ جلانے والا ہے؟ اللہ جلانے والا ہے۔ چھری انسان کو کاٹتی ہے، توجہ سے۔ بچہ اگر چھری چلائے گا، بچہ کمزور ہے، اس میں طاقت زور نہیں ہے، تو وہ صحیح چیز کو کاٹ نہیں سکتا۔ بڑا بندہ، جوان بندہ چھری چلائے گا تو چھری جلدی کاٹے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اللہ کے نبی کے اندر جنت کے 100 بندوں کی طاقت ہوتی ہے۔ کتنی؟ 100 بندوں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک اللہ کے نبی کے اندر جنت کے 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اور نبی سب سے زیادہ نرم اور نازک اور پیارا، حسین اور جمیل، خوبصورت ہوتا ہے۔ جیسے کاٹن ہوتا ہے نا، کاٹن سے بھی زیادہ اللہ کا نبی نرم ہوتا ہے۔ نبی کو ہاتھ ملاؤ، یوں لگتا ہے کہ ہاتھ کو کبھی چھوڑے نہیں، اس کو چوم ہی دیتے ہیں۔ پورا بدن نبی کا مبارک ہوتا ہے، نبی کا پورا بدن خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ اب اللہ کا آرڈر ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کا جو بیٹا ہے 13 سال اسماعیل، اس کو میرے نام پر ذبح کرو۔
چھری چلائی، چھری کو تیز کیا، اسماعیل علیہ السلام کو لڑایا، گردن میں تیزی سے ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، 40 بندوں کی طاقت ہے، 100 بندوں کی طاقت ہے، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونا چاہتے ہیں اور چھری کاٹنا چاہتی ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ اسماعیل کی گردن نہیں کٹے گی، تو اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے، کیوں؟ اللہ پاک نے چھری کے اندر سے کاٹنے کی صفت کو چھین لیا۔ اللہ چاہیں گے تو چھری کاٹے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو چھری دنیا میں آ جاؤ۔ ایک بندہ گائے، بھینس، بکری، اونٹنی سے کئی سالوں تک دودھ نکالتا رہتا ہے، لیکن اسی گائے کو، بھینس کو، بکری کو، اونٹنی کو، اسی مادہ کو ذبح کر دو، آپ کو اس کے اندر سے 1 کلو دودھ بھی ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دودھ جانوروں سے نہیں آتا، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ سیب، کیلا، مالٹا، موسمی، انار، انگور، جتنے بھی میٹھے پھلدار درخت ہیں وہ کتنے میٹھے ہوتے ہیں؟ اسٹرابیری کتنی میٹھی ہوتی ہے، سیب کتنے میٹھا ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی کے درخت کو کاٹو تو درخت کے اندر سے پانی کے علاوہ چینی کا ذخیرہ نہیں ملے گا۔ درخت کو زمین سے اکھیڑ دو، زمین سے نکالو تو آپ کو سوائے مٹی کے کچھ نظر معلوم ہوتا ہے۔ ان پھلوں کے اندر مٹھاس کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ سے کہتے ہیں اللہ سے مانگا سب کچھ ملا، عزت ملی، اللہ سے مانگا سب کچھ ملا، عزت ملی، غیر سے مانگا کچھ نہ ملا، ذلت ملی۔ اے مانگنے والے مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، پھر وہ کہتا نہیں کسی سے۔ ہم بیمار ہیں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ تمہیں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، چھوٹی بیماری ہو، بڑی بیماری ہو، نماز کی تیاری کرو، نفل پڑھ کے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تمہاری اولاد نہیں ہے، نفل پڑھو، وضو کی تیاری کرو، نماز کی، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ تمہیں کوئی پریشانی آ گئی ہے، تمہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے، تم کسی مشکلات میں پھنس چکے ہو، نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وہ ہے کون؟ اس کے بیٹے کتنے، اس کے باپ کا کیا نام، اس کی ماں کا کیا نام، اس کا گھر کہاں پر ہے، اس کا پورا ڈیٹا وہ کہاں ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام خاموش ہے۔ اللہ پاک نے ایسی چھوٹی سی سورت نازل کی، آج کوئی مسلمان کا کچا بچہ ایسے نہیں ہے جس کو وہ سورت یاد ہو۔ اور وہ کون سی سورت ہے؟ اے میرے نبی چپ کیوں ہوتا ہے؟ ان کو جواب دے دو، قل هو اللہ احد، ان کو اعلان کر دو کہ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سارے فرشتے، سارے نبی، سارے صحابہ، سارے ولی، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے علماء، سارے قاری، سارے بادشاہ، سارے وزیر اعظم، سارے آرمی چیف، سارے جنرل کرنل مرد، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کے محتاج ہے نہیں ہے۔ تمہیں بیمار کون کرتا ہے اور بیماری کو دور کون کرتا ہے؟ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے، جب یہ فوت ہو گئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ولایت سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، توبہ طائب ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے، تو کسی اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا کہ آپ نے تو سینکڑوں لوگوں کو مسلمان بنایا، تہجد گزار تھے، ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، اللہ نے معاف تو کر دیا ہوگا، لیکن کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل سے اللہ نے آپ کو معاف کیا، ہم بھی وہ کام کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے موت کے بعد اللہ نے اپنے سامنے پیش کیا،
اور کہا کہ جنید کیا لے کر آئے ہو بتاؤ. میں نے کہا اللہ میرے جو عمل ہیں وہ تو کسی کام کے نہیں. میری نمازیں، میرے تہجد، میرے ذکر، میری سخاوت، میرے حج، میرے عمرے، کوئی کسی کام کا نہیں ہے. یا اللہ میں صرف توحید لے کر آیا. کیا توحید؟ کیا کہ اللہ ایک ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ایک ہے، بیماریاں دور کرنے والا اللہ ایک ہے، موت دینے والا اللہ ایک ہے، زندگی دینے والا اللہ ایک ہے، پوری کائنات کی ہر مخلوق کا اللہ ایک ہے. یا اللہ توحید لے کر آئے. اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، توحید لے کر آیا. یا اللہ کون سے جھوٹ ہے؟ ایک دن تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، تمہارے پیٹ میں تکلیف ہو گئی تھی اور تم طبیب کے پاس گئے، تم حکیم کے پاس گئے، تو اس نے کو بتایا تم نے کہ میرے پیٹ میں درد ہے. اس نے تمہیں کہا کہ تم نے کیا کھایا؟ تو تم نے کہا جی میں کچا دودھ پی چکا تھا. دودھ کو بوائل نہیں کیا، گرم نہیں کیا، جانور سے نکالا اور کچے دودھ کو پی گیا، اس کی وجہ سے مجھے موشن لگ گئے، میرے پیٹ میں درد ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا بتا بیماری دینے والا دودھ ہے یا میں ہوں؟ کہ اللہ آپ ہی. فرمایا پھر تو نے دودھ کو کیوں کہا کہ وہ بیماری کرنے والا ہے؟ یا اللہ شکر میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ معافی چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا جنید میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا تو سیدھا جنت میں چل. بچوں کے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم مسلمان ہیں میرے بچوں. انا اعطیناک الکوثر اور قل اللہ احد. ہر کچے بچے کو یاد ہے ہمیں عزت دینے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے. کائنات کے ہر ذرے کی ضروریات کو پورا کون کرتا ہے؟ اللہ ہے. انسان کے پاس کسی کے پاس دکان ہے، کسی کے پاس نوکری ہے، کسی کے پاس ملازمت ہے. ہر ایک کہتے ہیں کہ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اور بھائی سمندر کی اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو بیری بھیڑے کو روک لیتی ہیں، ایک ایک دن میں ٹنوں کا ٹن غذا خوراک کھا لیتی ہیں. ان کی کون سی دکان ہے؟ ان کی کون سی ملازمت ہے؟ ان کی کون سی نوکری ہے؟ یہ پرندے بیمار ہوتے ہیں، جنگل کے درندے بیمار ہوتے ہیں، کون سی کلینک کا سلطان ڈاکٹر ہے؟ شیپ ایک بن رہا تھا، پہاڑ کو کھودا، اندر سے بہت بڑا سانپ نکلا، 50 فٹ کا لمبا سانپ. اس کو جب تولا گیا تو کئی ٹن اس کا وزن. کئی چائنیز مسلمان ہو گئے کہ یار اس کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ ایک بھینس اس کی ایک وقت میں غذا خوراک ہے. یہ کس غار میں چھپا رہا اور کیا کھاتا رہا؟ بتاؤ نا. اتنے بڑے سانپ کو غذا خوراک دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اپنے بچوں کا عقیدہ ٹھیک کریں. یوسف علیہ السلام جیسے پچھلے جنم میں نے عرض کیا 7 سال جیل میں رہے. کتنے سال؟ 7 سال. تو جیل کے میں کس کو پکارا؟ اللہ کو. اللہ نے جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا. یہ نبیوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے بندو کوئی بھی مشکل ہو بچوں کے سامنے اللہ سے پکارو، گھر والوں کے سامنے اللہ کو پکارو. یہ نبیوں کی تعلیم ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. ہر چیز کی نفی لا الہ الا اللہ، ہر چیز کی نفی. صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.